الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں، جو سچا انسان ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جو اللہ پاک کا، جو دین راہ میں چلتا ہے، جو دین خدا میں چلتا ہے، دین کے راستے میں چلتا ہے، اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اس نیک بندوں کی طرف، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچا انسان ہے، جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا صحابہ ہے، ہمارے نبی ہے، جو سچا انسان جو کہا گیا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کیا ہے قرآن مقدس کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ بندہ اور سچا کون کون بنتا ہے۔ اللہ پاک نے تو حکم دے دیا انسانوں کے اوپر، لیکن انسان سچوں کی طرف کیوں نہیں آتا ہے؟ وہ بندہ گمراہی کی طرف کیوں ہے؟ برائی کی طرف کیوں ہے؟ چغلی کی طرف کیوں؟ غیبت کی طرف کیوں؟ آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ تین چیز کوالٹی پائی جاتی ہے انسانوں کے اندر، تین کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اور تین چیز وہ کیا ہے؟ پہلا نمبر وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ ہے وعدہ کے خلاف۔ جو انسان آپس میں وعدہ کرتا ہے تو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ ایک کوالٹی یہ ہے، دوسرا کوالٹی وہ ہے کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ میں گنا جاتا ہے غیبت کرنے والا، چغل خور۔ اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتا جو غیبت کرتا ہے۔ تیسرا کون؟ تو انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا بھی بہت بڑا سزا ہے۔ انسان کا تین کوالٹی پایا، ایک وعدہ کرنا، وعدہ کے خلافی، ایک پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، دوسرا ہو گیا تیسرا یہ کہ جھوٹ بولتا ہے وہ۔ آج اگر کسی کے پاس جاؤ، میں فلاں دن میں آپ کے پاس آؤں یا آپ کے پاس آئے میں، ہاں ٹھیک ہے، بات فائنل ہو گئی، پھر بات پیچھے پلٹ دیتے ہیں، وہ بات پیچھے ہو گئی، یعنی اس طرح سے جھوٹ بول کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا۔ یاد رکھیں تین کوالٹی والے انسان جس کے اندر یہ باتیں موجود ہے، یہ اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرے۔ یہ جھوٹ بولنے والا انسان، غیبت کرنے والا انسان، جو وعدہ کے خلافی کرتے ہیں، وہ انسان اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس لیے قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اپنی چغلی، برائی، غیبت سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ، نیک بندوں کی طرف آ جاؤ۔ لیکن وہ بندہ نہیں آنا چاہتا ہے، دور ہونا چاہتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن جب بندہ نیکیوں کی طرف جب آتا ہے، بندہ ان کی سارے مشکل، تکلیف، پریشانی سارا دور ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے بندہ۔ اس لیے نیک بندوں کی طرف آئے، اپنے ایمان کی مضبوطی کریں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی مضبوطی نہیں کریں گے تو آنے والا جو وقت جو ہوگا، آپ کے بچوں کے اوپر اثر پڑیں گے۔ آپ کے جو بچے ہوں گے آپ کی طرح بنیں گے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پرورش، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے اولاد نیک اولاد بنے، اچھے دل و دماغ بنے، اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بنے، دین مصطفیٰ کی تلاوت کرنے والا بنے، تو یاد رکھیں پہلے آپ اپنے کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح ہوں گے تو میرے بچے بھی صحیح ہوں گے۔
ہم اخلاق مند ہوں گے تو میرے بچے بھی اخلاق مند ہوں گے. اگر ہم سیدھی راستہ چلتے ہیں تو میرے بچے بھی سیدھی راستہ چلیں گے. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے بچے بھی نماز پڑھیں گے. اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو میرے بچے بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر ہم حج کرتے ہیں تو میرے بچے بھی حج ادا کریں گے. اگر ہم قرآن مقدس کو سینے میں اگر سٹاتے ہیں, سینے میں جمع کرتے ہیں, یاد رکھیں میرے بچے بھی قرآن سینے میں سٹائیں گے, جمع کریں گے, رسول اللہ کی حدیث کو سینے میں جمع کریں گے. لیکن اگر ہم چوری کریں گے تو بچے بھی چوری کریں گے. اگر ہم جوا کھیلیں گے تو میرے بچے بھی جوا کھیلیں گے. اگر ہم برائی کرتے ہیں تو میرے بچے بھی برائی کریں گے. اگر ہم غلط راستے پہ اگر چلتے ہیں تو میرے بچے بھی غلط راستے پہ چلیں گے. اگر ہم سیدھی راستے پہ چلتے ہیں تو میرے بچے بھی سیدھی راستے پہ چلیں گے. یعنی اگر آپ جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اسی طرح سے اگر گزارتے ہیں سیدھی راستے نیک عمل, تو آپ کے طالب علم, جو آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ بھی سیدھی راستہ چلیں گے. یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کو, سوچ کو بدلیں اور نیکی کی طرف آئیں. اللہ پاک فرماتا کئی مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی کو خوشبو بنائیں گے تو آپ کی زندگی خوشبو بنے گی, آپ کے بچے بھی خوشبو بنے گی, آپ کی اپنے اولاد کو بھی تربیت دیں گے. اور ان کو بتاؤ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو یہ فرمان دو, میرے بچوں جب تک تم کو زندگی ملتی رہے گی آپ کو اللہ پاک کا نام لیتے رہنا, رسول اللہ کا نام لیتے رہنا, قرآن و حدیث کو سینے میں جمع کرتے رہنا. اس طرح سے اپنے بچے کو تربیت دیا کر. جب اپنے بچوں کو تربیت دینے کے بعد وہ بچہ تو قرآن حدیث پڑھ کر جب نکلے گا تو لوگ تعریف کریں گے فلاں فلاں شخص کا وہ بچہ. یاد رکھیں اس لیے اللہ پاک کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو, ایمان والے تو ہیں لیکن اللہ سے ڈرو. بہت سارے ایسے لوگ ایمان تو ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرنا پڑے گا. بہت ایسے لوگ ایمان تو ہے لیکن میں کیوں ڈروں, ایمان تو میرا مضبوط ہے, نہیں, پھر بھی آپ کو ڈرنا ہے. اس لیے اگر آپ ڈریں گے اللہ پاک سے تو آپ کے ساتھ شیطان حملہ نہیں کریں گے. اللہ کا ذکر جب آپ کریں گے تو شیطان آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کا اور ان کے رسول پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مصطفیٰ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو شیطان بہکائے گا نہیں آپ کو بہکائیں گے نہیں, وہ حتیٰ کہ شیطان آپ سے دور بھاگیں گے. جب ایمان والے تو ہیں, جب اللہ کے قریب آئیں گے, جب ان کے نیک بندوں کے ساتھ آپ شامل ہوں گے آپ بھی اللہ کے بندے بن جائیں گے, آپ بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے, آپ بھی اللہ کا نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے, آپ بھی اللہ کے ولیوں میں بھی شامل ہو جائیں گے, آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اس میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے. رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہوں کو چھوڑ کر جب نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے ان کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ پاک اس بندے کو پاک صاف کر کے جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں, میرا بندہ اس جو برائی کی طرف تھا وہ چھوڑ کے آ گئے میرے طرف. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ. بہت سارے ایسے ایمان والے ہیں شیطان کی طرف چلے گئے. اللہ پاک فرماتا آؤ ایمان کی طرف, آؤ سچوں کی طرف. جب بندہ آئے گا سچوں کی طرف اس کی زندگی بدل جائے گی, ہے نا, زندگی بدل جائے گی. چلتے پھرتے انسان کبھی موت ہو جائے گی, کب حیات ہو جائے گی, اللہ کی مرضی. اللہ پاک کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, آج ہے تو کل نہیں. اس سے بہتر ہے جو اللہ پاک نے جو فرمایا ہے, اللہ پاک جو فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچے کو ساتھ ہو جاؤ. کب تیری موت ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں. جنت میں داخل ہونے کے لیے
कुरान की आयत को इस्तेमाल करो जन्नत में आने के लिए। कुरान की मुकद्दस को आयत को पढ़ो, कुरान को सीने में बसा लो, कुरान को सीने में जमा कर लो। जन्नत में आने के लिए रसूलुल्लाह की हदीस को सीने में जमा कर लो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीने में जमा कर लो, अल्लाह पाक का मोहब्बत सीने में जमा कर लो। और अल्लाह पाक जो फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। जब आप सच्चे के साथ हो जाओगे तो आपको जन्नत ही जन्नत, आखिरत ही आखिरत, दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब आपको क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलेगा, दीन मुस्तफ़ा मिलेगा, दीन कुरान मिलेगा, दीन मुअजिजा मिलेगा, दीन खुदा मिलेगा। हत्ता कि आपको नमाज की फजीलत, नमाज का मकाम, अल्लाह पाक का मोहब्बत आपको जन्नत में नसीब होगा। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं और सच्चों की तरफ जाते हैं।